السلام علیکم ویورز، میں حیاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب، فالو اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کریں، کیونکہ بسا اوقات آپ کے کمنٹ ہمارے لیے اس ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے روزہ کے جسمانی اور صحت کے لحاظ سے فوائد۔ آئیے ہم اب بغور جائزہ لیتے ہیں کہ روزہ کس طرح طبی لحاظ سے صحت کے لیے اور جسمانی طور پر مفید ہے۔ طب اور میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ معدہ اور امعاء غذا کو ہضم کرنے کے لیے کم سے کم ایک تندرست آدمی میں 6 گھنٹے لگاتے ہیں۔ تو اس 6 گھنٹے میں غذا ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے۔ تو روزہ چونکہ اس کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی زائد ہوتا ہے، تو 6 گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی معدہ اور امعاء یعنی انتڑیاں یہ جسم میں قوت اور طاقت کے لیے اپنا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ روزے کی وجہ سے ہم کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے، تو پھر معدہ اور امعاء یعنی معدہ اور انتڑیاں جو ہیں وہ سال بھر معدے اور انتڑیوں کے ساتھ چپکے ہوئے مادے یا ایسے مواد جو خارج نہیں ہو چکے ہوتے ان کو ری سائیکل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح بار بار اس عمل کو دہراتے ہوئے ری سائیکلنگ کے اس عمل سے جو مادے یا جو چیزیں معدے اور انتڑیوں سے سارا سال سے چپکی ہوئی ہیں ان کو غذا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 1 مہینے کی پوری جو ٹریننگ ہے معدے اور انتڑیوں کی، کہ وہ ان فاضل مادوں کے یا ان کے ساتھ چپکے ہوئے مادوں کے یا مواد کو ری سائیکل کرتے رہتے ہیں، بار بار ان کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر ایک تو معدے اور انتڑیوں میں قوت آ جاتی ہے، اور دوسرا جیسا کہ جاپانی ڈاکٹرز نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بہت لمبی چوڑی تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کو سال میں 1 ماہ صبح سے شام تک ضرور بھوکا اور پیاسا رہنا چاہیے۔ اس سے کینسر کے وارد ہونے سے یا کینسر کا مرض لگنے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ری سائیکلنگ کا جو عمل ہے یہ انسان کی قوتوں کو ریسٹ دے کر ان میں جان اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اعضائے رئیسہ یعنی جو 3 بڑے اعضاء ہیں جس میں دل، دماغ اور جگر ہیں، ان کو تقویت بخشتا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے یہ انسان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو چند اب بڑی بڑی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور اس پر نکاح کرنا بھی لازمی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو کچل دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی شہوت پر آسانی کے ساتھ کنٹرول کر لے گا اور وہ اس بے حیائی کی برائیوں کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ طب کا امام بو علی سینا گردانا جاتا ہے، تو بو علی سینا کے نزدیک ایسے لوگ جو جنسی امراض میں مبتلا ہوں اور غیر فطری طریقے اپناتے ہوں، تو ان کا جب بھی علاج کیا جائے تو سب سے پہلے ان کا معدے اور انتڑیوں کا علاج کیا جائے، کیونکہ ان میں فاسد مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فطری کاموں سے ہٹ کر غیر فطری کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو معدے اور انتڑیوں کے لیے سب سے بہترین جو ان کی صفائی کر سکتا ہے وہ روزے اور فاقے کا عمل ہے، کیونکہ اس کے معدے اور انتڑیوں میں فضول مادے جو جمع ہو جاتے ہیں یا مواد رک جاتے ہیں وہ ری سائیکل ہو کر معدے اور انتڑیوں کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک تازہ خون پیدا کرتے ہیں، اور تازہ خون پیدا کرنے کے علاوہ غذا کو اچھے طریقے سے جزو بدن بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز فاقہ یا روزہ ہے۔ تو اسی طرح رمضان کے شروع ہوتے ہی آپ اپنا خون ٹیسٹ کروا لیں، اور 30 دن کے بعد آپ جب یہ روزے مکمل ہو جائیں اپنا خون ٹیسٹ کروا لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا خون پہلے سے کتنا صاف اور اس میں کتنی حرارت پیدا ہو چکی ہوگی، اور آپ مختلف بیماریوں سے بچ چکے ہوں گے۔ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ گرم ہو چکا ہوگا۔ تو
آپ کا تندرست ہونے کا جو معیار ہے اس کو اگر آپ دیکھنا یا ماپنا چاہیں تو آپ کا جسم اس وقت سر سے لے کر پاؤں تک آپ چیک کر لیں وہ گرم ہوگا، یعنی آپ کے خون میں حرارت آئی ہوگی۔ تو اسی طرح اس کو حرارت طب میں حرارت انگریزی کہا جاتا ہے۔ تو جسم جب بھی اپنے اندر حرارت والا خون رکھے گا تو اس میں بیماری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور خصوصاً جیسا کہ ہارٹ اٹیک اور اس طرح کے بے شمار بڑے امراض جس میں کینسر بھی شامل ہے روزہ سے بچاتا ہے۔ تو ایک روزمرہ زندگی میں ہمارے ہاں یہ خصوصاً ایسے علاقے جو گرم علاقے ہوتے ہیں وہاں کے باشندے ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ گرمی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ٹھنڈی اور سرد اغذیہ کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شہوت میں کمی آ جاتی ہے اور وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کی وجہ سے وہ اس مردانہ کمزوری پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ تو ان کو اگر مردانہ کمزوری ہے تو ایسے میں اگر مردانہ کمزوری میں وہ سمجھتے ہیں ان کا جسم ٹھنڈا ہے، ان کو شہوت نہیں آتی، تو وہ گرم اغذیہ جیسا کہ کھجور، دیسی گھی، شہد، چھوٹا گوشت، اس قسم کی ایسی اغذیہ جو گرم ہوتی ہیں ان کا اگر استعمال کریں گے تو چونکہ یہ دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، وہ غذا ری سائیکل ہو کے ان کے جنسی اعضاء کو تقویت بخشے گی، اور اسی طرح بے اولاد لوگ جو ہیں ان میں اولاد پیدا ہونے کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ روزمرہ معاشرے میں ایک کولیسٹرول کا ایشو آج کل بہت زیادہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان میں چربی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو چربی کی بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرد اغذیہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دہی، دودھ، لسی، مکھن، مشروبات وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال